ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. تمام قسم کی تعریف و توصیف صلی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے، جو خالق ارض و سما مالک دونوں مکان ہیں، جس نے زندگی دی اپنی بندگی کے لیے، جس نے ہمیں پھر سے ایک عید قربان مہیا کی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر اس کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی ذات مقدسہ و مبارکہ پر. اللہم صلی علی و بارک وسلم علیہ. نوجوانان اسلام، پردہ نشین عفت ماں اور بہنیں، بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، یقین ہے کہ آج خوشی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، ایک مکرم معزز دن ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج کے دن کے متعلق ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر. اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ افضل دن، معزز دن قربانی کا دن ہے، یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے. حاضرین، عصر حاضر کا عالمیہ یہ ہے کہ جب عید قربان آتی ہے ہر کوئی سوال کرتا ہے، یہ پوچھتا ہے کہ جانور کیسا ہو، قربانی کا جانور کیسا ہو، وہ کن عیوب سے پاک ہو. ہر کوئی یہ سوال پوچھتا ہے، مگر یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ قربانی کرنے والا کیسا ہو، قربانی کرنے والے کے اندر کن صفات کا پایا جانا ہو، قربانی کرنے والے کے اندر کن عیوب سے بچنا ہو، یہ کوئی نہیں پوچھتا. ناظرین، اس روئے زمین پر سب سے پہلے جو قربانی ہوئی، اس کا اصل قربانی میں کوئی نقص اور عیب نہیں تھا، بلکہ دل میں فتور تھا، بلکہ دل میں حسد ہونے کی وجہ سے اس روئے زمین میں سب سے پہلے قربانی جو رد ہوئی وہ قابل کی قربانی تھی. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی دی تھی، قابل اور حابل نے. اسی کے نقشے کو اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. اللہ نے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کو ان کے سامنے حق کے ساتھ تلاوت کر دو. ان دونوں نے اللہ کے بارگاہ میں قربانی کی، ان دونوں نے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے خاطر قربانی کی. ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی رد ہوئی، ناقابل قبول ہوئی. یعنی قابل کی قربانی رد ہوئی، حابل کی
قابل کے دل و دماغ میں فتور تھا، حسد تھا، کینہ تھا، بغض تھا. وہ اپنے بھائی حابل سے حسد کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی قربانی ناقابل قبول ہوئی. اس طرح اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو قرآن مجید میں ذکر کیا. تو قربانی کا اصل مقصد خلوص للہیت ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے، تقرب الی اللہ ہے. اسی لیے قربانی کرنے والا کیسا ہو؟ قربانی کرنے والا متقی تقوی شعار ہو. اس واقعے میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین. بے شک اللہ رب العالمین تقوی شعار لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، متقی لوگوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے. اسی طرح قربانی کرنے والا کیسا ہو؟ قربانی کرنے والا مخلص ہو، پرہیزگار ہو، تقوی شعار ہو. اللہ نے فرمایا سورہ حج میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم. اللہ رب العالمین کو نہ تو تمہارے خون پہنچتے ہیں اور نہ ہی اس جانور کا خون اور نہ ہی اس جانور کا گوشت، بلکہ اللہ رب العالمین کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. اللہ رب العالمین کو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے. اسی طرح قربانی کرنے والا کیسا ہو؟ قربانی کرنے والا نمازوں کا پابند ہو، کیونکہ اللہ نے سورہ کوثر میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا نماز کا ذکر کیا. جہاں قربانی ایک عظیم عبادت ہے وہیں پر نماز بھی ایک عظیم عبادت ہے. اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے پھر اس کے بعد قربانی کیجیے. تو یہاں پر بھی پہلے نماز کا ذکر ہے، اس کے بعد قربانی کا ذکر ہے. اسی طرح قربانی کرنے والا نمازوں کا پابند ہو. اسی طرح ہم ذبح کے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے یقیناً بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو اس دعا میں بھی ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ بے شک میری نماز، ہم میری نماز کہہ کر تو ذبح کر رہے ہیں لیکن ہم نمازوں کے پابند نہیں ہیں. سال بھر ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے اور عید قربان جب آتی ہے تو ہم شوق سے جانور ذبح کرنے کے لیے آتے ہیں. تو بتائیے ہماری قربانی کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے مقدم قربانی سے قبل نماز کا ذکر ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، نماز کی پابندی کی دعا کی تھی. اسی طرح قربانی کرنے والا نمازوں کا پابند ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نمازوں کا پابند بنا. قربانی تو بعد میں ہے، تو یہاں قربانی سے پہلے نماز کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے نماز کی پابندی کی دعا کی اللہ رب العالمین سے. حاضرین، اسی طرح قربانی کرنے والا اللہ کا وفادار ہو. کیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار نہیں تھے؟ وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار تھے. اسی طرح ایک قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا اطاعت و فرما بردار و مطیع ہو. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. بے شک ابراہیم علیہ السلام امت کے پیشوا اور اللہ کے لیے مخلص تھے. حاضرین، مفسرین کرام ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ جتنا تقوی، جتنی پرہیزگاری پوری امت میں تھی، اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی. اللہ اکبر، کتنی شرف کی بات ہے. جتنا تقوی پرہیزگاری ایک امت میں، تمام مسلمانوں مومنوں میں تقوی جو تھا، اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری صرف اکیلے ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی. اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں چن لیا، پیشوا بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا اور انہیں مسلمانوں کے لیے پیشوا بنایا اور انہیں مسلمانوں کے لیے نمونہ بنایا. اس لیے قربانی کرنے والے کے لیے چاہیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے. فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. تحقیق کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے. اسی طرح ایک قربانی کرنے والے کی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہو. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر گزاری ادا کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر گزاری کیا کرتے تھے. اسی طرح
قربانی کرنے والا کیسا ہو؟ قربانی کرنے والے کے لیے چاہیے کہ وہ رب العالمین ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرنے والا ہو۔ کیا دعا یا انبیاء علیہ السلام کی صفت نہیں تھی؟ کیا دعا نبی علیہ السلام کی صفت نہیں تھی؟ جبکہ نبی علیہ السلام راتوں میں جاگ کر، راتوں میں اٹھ کر امت محمدیہ کے لیے دعا کرتے تھے، رو رو کر، گڑ گڑا کر۔ اس لیے قربانی کرنے والے کے لیے چاہیے کہ وہ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اسی طرح ایک قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بتوں کی عبادت، اسی طرح شرک اور بدعت سے محفوظ رہے۔ جیسا ابراہیم علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ ایک قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک اور بدعت سے، اسی طرح غیروں کی عبادت سے بچنے والا ہو۔ تو قربانی میں محض صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خلوص للہیت ہے، تبھی جا کر ہمارے قربانیاں قابل قبول ہو سکتی ہیں۔ اور قربانی میں چاہے قربانی ہو یا کسی قسم کی عبادت ہو، اس میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی ہونی چاہیے، اور قربانی میں کسی قسم کا فخر، مباحت، ریا، نمود اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ پڑوسیوں کے دیکھا دیکھی میں جانور کو خریدنے والا نہ ہو، بچوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے جانور کو خریدنے والا نہ ہو، اور جانوروں کی قیمت لوگوں میں بول کر فخر کرنے والا نہ ہو کہ فلاں جانور 1.5 لاکھ کا ہے، فلاں جانور 2 لاکھ کا ہے، کسی شہر میں 5 لاکھ کا جانور خریدا گیا ہے۔ اسی طرح جانور کو گلیوں میں اور بازاروں میں گھمانے والا نہ ہو۔ اسی طرح لوگوں کی رضامندی کے لیے اگر وہ قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی اللہ رب العالمین کے پاس ناقابل قبول ہے۔ جس طرح خلوص للہیت والی عبادت اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اور قربانی کرنے والے کے اندر اچھائیاں ہونا ضروری ہے، بھلائیاں ہونا ضروری ہے، اسی طرح قربانی کرنے والے پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ان تمام عیوب سے، ان تمام برائیوں سے بچے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے قربانی کرنے والا ظالم و جابر نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، جو شخص تم میں سے ظلم کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے کل قیامت کے دن دردناک عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ اسی طرح قربانی کرنے والا امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہو، کسی کی چیز کو ناحق ہڑپ کرنے والا نہ ہو، کسی کو چیز کی بغیر اجازت کے لینے والا نہ ہو۔ فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر کوئی شخص کسی کی چیز لیتا ہے، نہ کسی کا مال ہڑپتا ہے، تو کل قیامت دن اس چیز کو لے کر آئے گا۔ اسی طرح قربانی کرنے والا حسد، بغض اور کینہ کرنے والا نہ ہو، کیونکہ حسد ایک ایسی بری چیز ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسدین کے حسد سے پناہ مانگنے کی ہمیں تعلیم دی گئی۔ اسی طرح جو شخص تم میں سے ظلم کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے کل قیامت کے دن دردناک عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ اسی طرح قربانی کرنے والا امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہو، کسی کی چیز کو ناحق ہڑپ کرنے والا نہ ہو، کسی کو چیز کی بغیر اجازت کے لینے والا نہ ہو۔ فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر کوئی شخص کسی کی چیز لیتا ہے، نہ کسی کا مال ہڑپتا ہے، تو کل قیامت دن اس چیز کو لے کر آئے گا۔ اسی طرح قربانی کرنے والا حسد، بغض اور کینہ کرنے والا نہ ہو، کیونکہ حسد ایک ایسی بری چیز ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسدین کے حسد سے پناہ مانگنے کی ہمیں تعلیم دی گئی۔ اسی طرح حسد ایک ایسی بری چیز ہے جس سے نبی علیہ السلام نے ہر کسی کو روکا ہے، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات، تم حسد سے بچو کیونکہ حسد یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے، یہ برائیوں کو کھا جاتی ہے۔ ہم جتنے بھی نیک اعمال کریں گے، چاہے وہ قربانی ہی ہو، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، اگر ہمارے دلوں میں، ہمارے دل و دماغ میں حسد، کینہ، بغض ہوگا تو ہمارے تمام نیکیاں، عبادتیں اکارت ہو جائیں گی، ہمارے تمام عبادتیں، نیکیاں مٹا دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی۔ حسد ہی تو تھا جو قابل نے حابل پر کیا تھا، جس کی وجہ سے حسد میں آ کر قابل نے حابل کو قتل کر ڈالا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قابل کی قربانی کو رد کر دی اور حابل کی قربانی کو قبول کی۔ وہ یہی حسد تھی۔
حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے تاکیداً حسد سے بچنے کا حکم دیا، یاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات۔ حاضرین، اسی طرح قربانی کرنے والا غیبت اور چغلی کرنے والا نہ ہو، کیونکہ غیبت کرنے والا اور چغلی کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یعنی جو غیبت کرتا ہے، جو چغلی کرتا ہے، وہ ایسے ہے جو اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھا رہا ہے جبکہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح جس طرح قربانی میں ہم رضامندی دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم قربانی پیش کرتے ہیں اور بقیہ تمام عبادتیں ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کے ساتھ ماں باپ کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اسی لیے ایک قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کا رضامند ہو، وہ سب سے پہلے سب سے مقدم ماں باپ کو راضی کرے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ربی فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں باپ کی رضامندی اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے، اسی طرح ماں باپ کی ناراضگی میں، ماں باپ کی ناخوشی میں اللہ رب العالمین کی ناخوشی ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے۔ اسی لیے قربانی کرنے والے کے لیے چاہیے کہ وہ رب العالمین کی رضامندی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ماں باپ کو بھی راضی کرے، وہ اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، ان کا سہارا بنے، ان کے بڑھاپے میں ان کے سہارا بنائیں، کمانے کی فکر کریں۔ آج المیہ یہ ہے، آج ماحول یہ ہے، حالات پرفتن ہیں، حالات سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ملک ہندوستان کے حالات بہت سارے بگڑ گئے ہیں۔ آپ حجاب کے مسئلے کو لے لیجئے، اسی طرح گو ہتیا کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنے سے روکا جا رہا ہے، اسی طرح بے روزگاری بڑھ چکی ہے اور کرپشن کا ماحول اس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ کوئی قرض ادا کرنا ہے۔ اسی طرح بے روزگاری کے ساتھ مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے، عام مسلمانوں کا، عام لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی لیے ملک ہندوستان میں روزمرہ کی زندگی میں خودکشیاں بڑھتی جا رہی ہیں، مسلمان بے روزگار ہو چکے ہیں، مسلمان مہنگائی میں دلدل میں پھنس کر پریشانی کی حالت میں ملوث ہو چکے ہیں، اور یہ ناانصافی حکومت بھی اس قدر اندھی عقیدت بن چکی ہے۔ مسجد اور مندر تو ایک بہانہ ہے، اصل ناکامی تو کامیابی کو چھپانا ہے۔ آج ہمارے مساجد کو منہدم کیا جا رہا ہے، غریبوں کے گھروں کو اور غریبوں کی دکانوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مہنگائی کے نام پر، بے روزگاری کے نام پر، اور جو غریب ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے اور جو مالدار ہے وہ مالدار ہوتا جا رہا ہے۔ آج ملک ہندوستان میں خصوصاً راسمالیہ یعنی کیپٹلزم کی سازش رچی جا رہی ہے۔ کیپٹلزم کا مطلب یہی ہے کہ جو غریب ہے اسے غریب کر کے ختم کر دیا جائے، اور جو مالدار ہے اسے اور مالدار بنایا جائے، اور پوری حکومت ان مالداروں کے ہاتھ میں لے لی جائے۔ آپ نے اڈانی گروپ آف کمپنی کے چیئرمین کا نام سنا ہوگا، پچھلے چند سالوں میں اس کا نام مالداروں کی لیسٹ میں نہیں تھا۔ پچھلے 2-3 سالوں میں اس نے اتنی کمائی کی کہ وہ ملک کے بلکہ تمام ورلڈ میں مالداروں میں 5ویں نمبر پر آ کر اس کا نام کھڑا ہوا ہے، اور اتنا بڑا مالدار بنا بیٹھا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے کیپٹلزم کو آزمایا ہے۔ اسی لیے ہمیں ان سازشوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسے حالات میں ہمارا عید الاضحیٰ کا پیغام یہی ہوگا کہ ہم قربانی کی جو تعلیمات ہیں، ہمیں امن و امان کا پیغام، امن و شانتی کا پیغام ہمیں ملک ہندوستان کو دینا ہوگا۔ ایسے حالات میں ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور حلال تجارتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس نہ کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی منصب، نہ کوئی سیاست ہے، نہ کوئی معاشیت ہے، نہ کوئی مالیت ہے۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کے پاس سیاست تھی، معاشیت تھی، مالداری تھی، اور بڑی بڑی تجارتی منڈیاں مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی حالت یہودیوں کے سیکولرزم کی سازش میں ملوث ہوتے چلے گئے، کیونکہ ہم نے علمی فریضے کو چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے جو وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق تھی، جو پہلی وحی تھی وہ علم حاصل کرنا، تو ہم اسی فریضے کو ہم نے چھوڑ دیا۔
آج کون مسلمانوں میں کون علم حاصل کر رہا ہے؟ نوجوانوں کی حالت تو ہمیں پتا ہے، جیسے ہی وہ SSLC یا 10th کلاس پڑھ لیتا ہے وہ اپنی تعلیم کو ترک کر دیتا ہے، پھر وہ کمائی میں لگ جاتا ہے۔ ایسے پرفتر دور میں، ایسے بے انصافی دور میں، ایسے ظالمانہ دور میں ہمیں علم اور مال کی سخت ضرورت ہے، اور اگر ہم علم حاصل نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم حلال تجارت میں تو محنت کریں۔ ملک ہندوستان میں صرف 2 چیزوں سے عہدہ، منصب، پاور، طاقت حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ ہے ایک علم، دوسرا مال۔ اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم بے انصافی کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، ظالموں کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، حکومت کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، عہدہ، منصب اور طاقت، پاور حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر علم نہیں ہے تو ہم تنزل کی شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر علم ہم حاصل نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم حلال تجارت میں محنت کریں، اس مال دولت کے ذریعے ہم ظالموں کا خاتمہ کر سکتے ہیں، ہم مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے، نہ تو علم حاصل کر رہے ہیں اور نہ ہی حلال تجارتیں کر رہے ہیں، اور اگر کام کر بھی رہے ہیں تو ان کی تجارت بے برکت والی تجارت ہے، ان کی کمائی خود انہی کو راس نہیں آتی، تو وہ کیسے مسلمانوں کی حفاظت کر سکیں گے؟ وہ کیسے ماں باپ کو سہارا بن سکیں گے؟ کیسے وہ دوست احباب پر خرچ کر سکیں گے؟ کیسے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر سکیں گے؟ کیسے وہ بڑے بڑے یونیورسٹیز بنا سکیں گے؟ جب حجاب کا مسئلہ آیا، لوگوں نے کہا کہ ہماری مسلمانوں کی یونیورسٹیز کالجز ہونی چاہیے۔ کیا بڑے بڑے یونیورسٹیز کالجز یوں ہی بن پاتے ہیں؟ اس کے لیے بہت ساری رقم، پیسے، مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے چاہیے، اگر علم حاصل کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، اگر علم حاصل نہیں کر سکتے تو علم کے ساتھ حلال تجارت کرنے کی کوشش کریں، سود خوری سے بچیں، کیونکہ اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ نے تجارت کو حلال کیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے لین دین کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال کیا اور سود خوری کو حرام کیا۔ کیا نبی علیہ السلام تاجر نہیں تھے؟ کیا انبیاء علیہ السلام تاجر نہیں تھے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تاجر نہیں تھے؟ اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے چاہیے کہ ہمیں کمائی میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کشف معاش میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، جب جا کر ہم عہدہ، منصب، طاقت، پاور حاصل کر سکتے ہیں، ہم مظلوم مسلمانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم ہماری مساجدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کو سہارا بن سکتے ہیں۔ ہماری نوجوانی تو بیکار فضول خرچی میں گزر رہی ہے، ہماری نوجوانی تو ایسے گزر رہی ہے، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک موبائلوں میں اتنے مصروف ہیں کہ ایک ایک فوٹو اور ایک ایک ویڈیو، اسی طرح ایک ایک ریل بنانے میں اپنے گھنٹوں صرف کر دیتے ہیں۔ انہیں حلال کمائی کی کوئی فکر نہیں ہوتی، انہیں کوئی عبادت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی انہیں علم حاصل کرنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اگر ہم یوں ہی رہیں گے تو کل کے دن ہمیں اس دنیا سے مٹانے کا دن قریب آ جائے گا، ہم اس دنیا سے چلتے بسیں گے، ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور دشمنان اسلام ہم پر بھوکے دسترخوانوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ اسی لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، عید الاضحیٰ کا پیغام یہی ہے، ہمارے قربانیاں خلوص للہیت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح اور ہم علم حاصل کرنے میں آگے بڑھیں، اور اگر علم حاصل نہیں کر سکتے تو حلال تجارتوں کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو مضبوط کریں، اور مسلم امہ کو ایک طاقت مہیا کریں، جب جا کر ہم ظلم کا خاتمہ، بے انصافی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو خلوص للہیت سے بھر دے، ہمارے قربانیوں کو قبول عطا فرما۔ الہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کے مصیبت کو دور عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کے پریشانی کو دور عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کے لیے کوئی سبیل عطا فرما، اور جو بھی اس دنیا سے چل بسے ان کے لیے کروڑ کروڑ جنت نصیب عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، انہیں جنت اعلیٰ میں اعلیٰ جگہ عطا فرما، اور مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور اس ملک ہندوستان
ملک ہندوستان میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کے تحت اس زمین میں ہمیں زمین ارضی کا منصب عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبانوں پر جاری و ساری فرما آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔